بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجید چاچا بڑے خوش تھے کہ آخر کار 30 سال پردیس کاٹ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ ہر کسی سے گلے مل رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ میں بھی پردیسی ہوں، مجھے 15 سال ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی خیال آیا کہ ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ دوں گا، مگر فی الحال مجید چاچا کی خوشیوں میں ہی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات مجید چاچا نے خوشی سے جا کر گزاری۔ اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور مجید چاچا پاکستان پہنچ گئے۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، انہیں خوش پایا، دل کو اور بھی تسلی ہو گئی۔ ہفتہ بنا گزرا تھا کہ میں آفس سے گھر آیا، دیکھتا ہوں مجید چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوئے، کندھے جھکے ہوئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، چاچا آپ یہاں واپس کیسے؟ مجید چاچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چاچا کو زور سے گلے لگایا اور انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ چاچا کے آنسو شاید پاکستان میں بھی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے کھانا بنایا، مجید چاچا نماز پڑھنے لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے بھی دریافت کیا، چاچا بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ چاچا نے بتایا کہ ان کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹیوں کی شادی یہاں رہ کر ہی کر دی تھی۔ بیٹے تینوں ابھی کنوارے ہیں اور نوکری وغیرہ کرتے ہیں۔ چاچا نے کہا جس دن وہ گھر پہنچے سب ٹھیک ٹھاک تھا، انہیں مہمان کی طرح عزت دی گئی۔ 2 دن بعد ہی ایک بیٹے کو رات دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ذرا سا ڈانٹ دیا، تو جواب میں بیٹے نے کہا کہ آپ ہیں تو عزت سے رہیں، زیادہ تحقیقات نہ کیا کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں۔ چاچا خاموش ہو گئے۔ اگلے روز چاچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھا کر اس سے معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزرے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر کوئی لڑکا ان کے بڑے بیٹے کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ اسی بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چاچا مجید نے اپنے بیٹے کی اس کے دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہہ رہا تھا 4 دن ہو گئے ہیں تو رات کو باہر نہیں آتا، ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا، یار ابا آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے تو آزادی ملے گی، جب سے آیا ہے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ چاچا مدیر کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ شاید چاچا کے کانوں نے ہی مزید سننے کی طاقت گنوا دی۔ چاچا بھی ہوش ہو گیا۔ وہ کئی گھنٹے اسی کمرے کے فرش پر گرے پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تب بھی خود کو اکیلے ہی پایا۔ چاچا کی بیوی اپنے محلے میں چند خواتین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چاچا اپنے خالی مکان کی دیواروں سے عجیب باتیں کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ میں کہاں غلط ہوں، کیا میں اتنا غلط ہوں، میں نے کیا نہیں کیا، کیا میں اتنا غیر اہم ہوں۔ اسی رات چاچا نے کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر سے کھا کر آئے تھے۔ چاچا نے گلہ کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہی جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب نہ سننے کا حوصلہ تھا، نہ ہی سوال کیا۔ کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگلی صبح چاچا نماز کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے کہ بیٹے کی زوردار گرجتی آواز آئی۔ کون شور کر رہا ہے اس وقت؟ چاچا معصوم سے بچے کی طرح ڈر سے گئے اور وضو ادھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے۔ وہیں وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے چاچا رونے لگ گئے۔ تبھی ماں مسجد نے چاچا کے پوچھا کیا ہوا ہے، بڑے میاں روتے کیوں ہو؟ چاچا نے سارا ماجرا بیان کیا۔ امام مسجد صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام مسجد جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے، اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے، یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا۔ اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی ہے وہ ویسے بن چکے ہیں۔ اب یہ برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چاچا واپس گھر گئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے تانے ہی سننے ہیں۔ چچا کو اپنے کانوں سے تیسری بار یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراؤنا خواب یا کوئی کڑوی حقیقت۔ غیر چچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتایا وہ اپنے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے وہم کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں۔ چچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے سینے تک کو تر کر گئے۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چاچا کی ہلکی سی آواز نکلی، جہاں زیبا میں پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا،
جب میں نہ رہا تو مجھے پردیس یہیں دفن کر دینا۔ میں چاچا کے ساتھ لے کر زور زور سے رونے لگا، کیونکہ میرا دل بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہیں پاکستان میں بنایا گیا میرا گھر بھی وہم تو نہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔